جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دعوت ارد گرد پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی آتے اور گفتگو کرتے تو اس لفظ کو بار بار وہ کہتے، اگرچہ اس کا ظاہری مفہوم تو یہی تھا کہ ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے۔ بات جو کہ ان آیات میں ہے وہ یہ کہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے تھے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر 107 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے اور اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں، اور دوسرے نمبر پہ ان شبہات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دعوت ارد گرد پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے وہ اپنے اندر سے خود الجھے ہوئے تھے۔ اپنی مشگافیوں اور تشکیکات اور سوال سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو شکوک اور شبہات میں الجھا دیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنے گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں تو ہر طرح کے ادب کا بظاہر خیال رکھتے، لیکن دبے الفاظ میں اپنی دشمنی اور دل کا جو بخار ہے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کرتے، زمانی الفاظ بولتے، زور سے کچھ اور کہتے اور تھوڑا سا آہستہ آواز میں یعنی زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور آپ در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی سیکنڈ جو تھا وہ خالی نہ جاتے۔ اگرچہ قرآن پاک میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں خاص ایک لفظ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعینا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ایک ذو معنی لفظ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی آتے اور گفتگو کرتے تو اس لفظ کو بار بار وہ کہتے، اگرچہ اس کا ظاہری مفہوم تو یہی تھا کہ ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، ہم سے گفتگو کیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن، اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل اور احمق کے بھی ہوتے ہیں، یعنی متکبرانہ لفظ بھی اس کا ہم معنی ہے،
اور یہ گفتگو میں ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور زبان کو اگر تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ کر یا تھوڑا سا لمبا کر کے راعینا کی بجائے رعینا کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ تو وہ بعض اوقات زبان کو تھوڑا سا لمبا اور ڈھیلا چھوڑ کر رعینا بھی کہتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی چرواہا کہہ کر بھی مخاطب کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہودیوں کی اس سازش سے باخبر رہیں اور آپ لفظ رائنا کہہ کر نہ پکارا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی مسلمان بھی یہودیوں کے دیکھی دیکھی جو سادہ لو مسلمان تھے، دیہات کے مسلمان تھے، جن کو اسلام کا علم بھی نہیں تھا اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ بھی جب کوئی بات آپ کو کہنی ہوتی یا گفتگو کرنی ہوتی تو پھر وہ بھی یہی کہتے کہ رائنا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ رائنا نہ کہا کریں بلکہ انظرنا کہا کریں۔ یہ ایک باادب لفظ ہے اور یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے یا ہماری بات کو آپ سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے۔ اور دوسری اس سے اگلی بات جو کہ ان آیات میں ہے وہ یہ کہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے تھے، اور مسلمان آ کر بار بار یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور پھر ان کے ذہن کو مسلمانوں کے ذہن کو شکوک و شبہات سے بھر دینے والی فکرے جو ہے وہ سوالات کی شکل میں جو ڈالتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے ذہن کو صاف فرماتے، قرآن پاک کی آیات سنا کر یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا اس کے یعنی ایک وہ یہ بات انہوں نے جو اعتراض کیا جو آج کے اس پیغام میں ہے، آج کی ان آیات میں ہے، کہ اگر یہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے جیسے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے تورات کے کچھ حصے ان کو بھلا دیے ہیں جو ان کے حافظے سے نکل گئے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ ہمارے حافظے سے کیوں نکل گئے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ تورات میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں یا قرآن میں ہیں اور تورات میں نہیں ہیں؟ اگر یہ دونوں اللہ کے کلام ہے تو دونوں میں ایک جیسی باتیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر مزید بات واضح ہو جائے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یعنی جو یہودی تھے وہ الفاظ پہ الفاظ یا سوال پہ سوال کیے جاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو پھر وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے۔ وہ آپ کی کئی طریقے سے توہین بھی کرتے اور آپ کا جو پیغام تھا اس کو مشکوک بھی بنانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو آپ بات کرتے ہو ایک تو ادب کا لحاظ کرو، اور دوسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیں تو پھر آپ خود چپ کر جایا کرو اور ان کی بات کو توجہ سے سنا کرو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلمان ہوں، اسلام کی دعوت ان کے سینوں میں جاگزیں ہو اور یہ کل کو جنت کے مزے لوٹیں اور دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی گزاریں اور آزادانہ زندگی گزاریں، بجائے اس کے کہ وہ یہودیوں کے پہلے غلام تھے مذہبی طور پر، جو یہودی کہتے تھے وہ اسی کو ہی مانتے تھے۔ اب یہ ان کی غلامی سے نکل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن رہے تھے، تو ان کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی۔ آگے جو تیسری ان کا اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسے ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے؟
اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح کی احکامات چاہے نازل فرماتا ہے۔ تورات میں اس نے کچھ اور طرح کے اگر احکامات دیے ہیں اور قرآن میں کچھ اور طرح کے احکامات دیے ہیں تو یہ اس کے اختیار میں ہے، دین اسی کا ہے اور وہ اسی کا حکم اس کائنات کے اوپر چلنا ہے، اور اس کائنات میں رہنے والی مخلوق چونکہ اسی نے پیدا کی ہے تو احکامات بھی اسی کے چلیں گے، اور مختلف اوقات میں مختلف محل وقوع کو، مختلف جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ موقع اور مناسبت سے اپنے احکامات کو تبدیل بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ حکمت کا بھی اسی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، مجھے اور آپ تمام دوستوں کو ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔